ایک لفظ آپ پنجابی کا اردو کے پروگراموں میں سنتے رہتے ہیں، دندل پڑ گئی۔ اب یہ سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اس کی میں ایٹمالوجی میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں نے اس کو پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو پہلے تو میں وہ واقعہ عرض کر دوں، بہت ہمارے بچپنے کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں ایک گلی تھی جس کو وچلی گلی کہتے تھے۔ مطلب گلیاں تو اور بھی تھیں، لیکن وہ چونکہ سارے گاؤں کو درمیان میں سے گزرتی ہوئی مختلف طرح سے، تو ایک طرف سے شروع ہو کے اور بل کھاتی ہوئی اور مختلف پینی کہتے ہیں علاقوں یا محلوں کو، تو اس میں سے گزرتی ہوئی دوسری طرف جا کے نکل جاتی تھی بڑی مسجد کے پاس۔ تو وچلی گلی میں ایک گھر تھا، تو وہ ہمارے ظاہر ہے سارے گاؤں ایک ہی برادری ہے تو عزیز تو ہوں گے ہی۔ تو ان میں سے ایک خاتون کو کسی نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے یا انہوں نے کسی بات کو زیادہ اعصاب پہ سوار کیا ہوگا، تو ان کو دندل پڑی تھی۔ اور جب وہ پڑی تو ہم سارے رولا پڑ گیا، بھاگ کے جا رہے ہیں لوگ، تو ہم بھی چھوٹے بچوں کے اس ہجوم میں بھاگ کے اس میں گئے۔ تو ایک بابا جی تھے، بابا محمد نواز صاحب، تو انہوں نے، ان کی وہ عزیزہ بھی تھیں، تو انہوں نے وہ دندل کھولی تھی۔ کیسے کھولی تھی کہ وہ ایسے ہاتھ بھی ان کے بالکل سٹف ہو گئے تھے اور سیدھی چارپائی پہ ان کو پکڑ کے لٹایا ہوا تھا۔ تو پھر وہ بابا جی آئے تو انہوں نے کہا چمچہ لے آؤ کوئی بڑا جیا۔ پھر وہ چمچہ آیا تو انہوں نے، یہ اب بڑا تکلیف دہ فینومینا تھا کہ ان کو یہاں سے بھنچا ہوا جو منہ تھا، تو اس کے ایک سائیڈ پہ دانتوں کے تھوڑی سی جگہ بنا کے اس میں وہ چمچے کی ہتھی یا وہ جو چپٹا سرا ہے وہ گھسایا، اور جس حصے کو عام طور پر ہم منہ میں ڈالتے ہیں چمچ کے، اس حصے کو انہوں نے لیور کے طور پر اور دستے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یوں بہت طاقت سے مروڑا دیا، اور پھر اچانک ٹک کر کے تو ان کے وہ جو جڑے ہوئے دانت تھے وہ کھلے، اور پھر آنکھوں میں منہ پہ چھینٹے مارے گئے، اور خیر وہ اٹھ کے بیٹھی۔ اور وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو آپ کے بعض نروس بریک ڈاؤن یا بہت سی چیزوں کو نروس پہ حاوی ہو جانے کے نتیجے میں اعصاب کا یہ جبڑوں کے پیچھے والا جو اچانک حصہ ایک جبڑا دوسرے کو اتنا شدید وہ کلنچ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد چونکہ پچھلا جو میجر کنٹرول روم ہوتا ہے آپ کے اعصاب کا، وہ کام چھوڑ چکا ہوتا ہے، تو وہ اس کو دوبارہ کھولنے کے لیے جو طاقت چاہیے ہوتی ہے آٹومیٹڈ، یعنی از خود جسم کے مختلف اعضاء کی حرکت کے لیے، وہ وہاں جب کام نہیں کرتا تو اس کو آؤٹر سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی اگر آپ ویسے مثال لینا چاہیں تو جو آپ بے ہوشی کے عالم میں ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں، منہ پہ منہ رکھ کے سانس دیتے ہیں، اور یا پھر یہاں سینے پہ ہاتھ دونوں رکھ کے جو سکھایا جاتا ہے فرسٹ ایڈ میں، ایسے پمپ کرتے ہیں، تو وہ پمپنگ جو ایک دفعہ کسی وجہ سے رکتی ہے، اس کو آؤٹر سپورٹ اور باہر سے اگنیشن ملنے سے وہ سلسلہ تنفس کا بھی اور پمپنگ کا بھی وہ دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ فینومینا انسانی جسم کی مجبوریوں کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں مسائل، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ نروس بریک ڈاؤن معاشروں کا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی ایسی حرکت بحیثیت سوسائٹی کر بیٹھتے ہیں جس کے لیے ان کو انٹرنل لاجک نہیں ملتی، اور وہ ڈیٹیلز میں ان کا دماغ جمع تقسیم تفریق کرتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ضمیر جو ہے وہ کچوکے لگاتا ہے، پھر وہ اس کے رزلٹ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، پھر وہ دکھائی دیتا ہے ان کو کہ ہم نے جو کیا تھا یہ تو اس کا کاؤنٹر رزلٹ آیا ہے، اور کاؤنٹر رزلٹ اتنے چھوٹے لیول پہ نہیں آیا کہ ہم اس پہ صرف نظر کر کے گزر جائیں، وہ تو آنکھیں چبھونے بلکہ آنکھوں کو اندھا کرنے کی حد تک شدت اختیار کر گیا ہے۔ معاشرے جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس کی ایک مثال میکبیتھ والے ڈرامے میں بھی آئی تھی کہ اس نے جو عورت نے اپنے
خاوند کو سوتے میں قتل کیا تھا، تو اس کے بعد اس کو نفسیاتی طور پر یہ عارضہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ ہاتھ دھوتی رہتی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ میرے ہاتھوں پر وہ خون ہے جو میں نے کیا تھا، اور اس کو خوشبو بھی یا بو بھی ہر وقت آتی رہتی تھی۔ اور اس میں پھر وہ لائن ایک مشہور آئی تھی کہ سلیپ نو مور یو ہیو کلڈ دا سلیپ، یا ڈریم نو مور یو ہیو کلڈ دا ڈریم، چونکہ اس کو سوتے سے قتل کیا تھا۔ اینڈ آل دی پرفیومز آف عربیہ وڈ نیور سویٹن مائی ہینڈس، کہ اب پورے عرب کی خوشبوئیں مل کر بھی میرے ہاتھوں سے وہ بو جو ہے اس کو ڈس انفیکٹ اور ڈیوڈرنٹ کا کام نہیں دے سکیں گی، اور وہ اب آتی رہے گی۔ پاکستان میں سیاسی مقاصد اور سیاسی ظلم کرنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا گیا تھا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی تاریخ نہیں ہے۔ بنتے ہی پاکستان اس کارڈ کو بھی کھیلا گیا، اس کی پوری سب لوگوں کے علم میں ہے، بڑی بڑی کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو پاکستان کے شدید ترین مخالف تھے، جو پاکستان کی کہتے تھے ہم پے بھی نہیں بننے دیں گے، اور جو اس کو پلیدستان کہتے تھے، اور قائد اعظم کو جو کافر اعظم کہتے تھے، ان ساروں نے پناہ تو لی آ کے ادھر پٹھان کوٹ سے، ان کو ریسکیو کر کے ادھر آ کے آباد کیا گیا۔ اس میں مودودی صاحب بھی شامل تھے، اس میں عطا اللہ شاہ بخاری بھی تھے، اس میں مولانا ظفر علی خان بھی تھے، اس میں سارے یہ جتنے بڑے بڑے احراریے ہیں وہ سارے اس میں شامل تھے، جنہوں نے یہاں پر مجلس احرار، چونکہ اسٹیبلشڈ مخالف تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور ڈکلیئرڈ سپورٹر تھی کانگریس کی، لہٰذا انہیں اس وقت اپنا نومنکلیچر چینج کرنا پڑا۔ کال عدم تو ان کو کسی نے کیا قرار دینا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بالکل تازہ تھیں ان کی حرکتیں بھی اور ان کے کرتوت بھی، لہٰذا انہوں نے پھر مجلس تحفظ ختم نبوت کا لبادہ اوڑھ کے ایک نیا نام متعارف کروایا پاکستان میں، اور دولتانہ کو اپنی سیاسی ضروریات کے لیے بھی ضرورت تھی، اس نے کہا جی صدقے، اور پھر تعلیم بالغاں کا جو اتنا زبردست پروجیکٹ تھا کہ کم از کم جو عمر میں بڑے ہو چکے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا اور کم از کم حرف شناسی اور دستخط کرنے تک آپ جوگے ہو جائیں، اور تعلیم کا جو گراس روٹ لیول پہ عام کرنے کا چلن ہے، یا اس میں نیا ملک ہے تو اب لوگوں کو کیپیسیٹیٹ کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی جو فنڈز رکھے گئے تھے پنجاب گورنمنٹ کے پاس، اور پنجاب گورنمنٹ کا مطلب سب سے بڑی گورنمنٹ اس وقت کی، ان فنڈز کو دولتانہ صاحب نے اپنے اس وقت کے سیکریٹریوں کو کیا سن کے، اور وہ ساری تفصیل موجود ہے، تو وہ دلوائے گئے مختلف اخباروں کو وہ پیسے، تاکہ ختم نبوت موومنٹ جو ہے، تحریک تحفظ ختم نبوت، ان کے ملوانوں کی کارروائی کو میڈیاٹائز کر کے پوری رائے عامہ میں آگ لگا دی جائے، اور معاشرے کے سوتر کو تیلی دکھا دی جائے۔ پیٹرول چھڑکنے کا کام جو ہوگا وہ ملوانوں کا ہوگا، مختلف ضلعوں میں، سرگودا سے لے کے لاہور اور ہر طرف، اور اس کو تیلی دکھائے گا میڈیا، اور اس میں اخباروں نے بیعت کی تھی اس وقت جا کے دولتانہ کی، کسی نے کاغذ لیا، کاغذ اس وقت کوٹے پہ ملتا تھا، کسی نے پیسے لیے، اور یہ چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں یہ ساری تفصیل دی ہوئی ہے، جس کو شوق ہو وہاں سے کھنگال لے اور پڑھ لے۔